امریکہ اور ایران کے درمیان قائم نازک جنگ بندی ایک بار پھر شدید دباؤ کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دونوں ممالک نے تازہ فوجی کارروائیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے پر حملے کر دیے ہیں، جس کے بعد کشیدگی بڑھ گئی اور عالمی برادری کی تشویش بھی۔ امریکی فوج کے مطابق 8 جولائی کو ایک اور بڑے فوجی آپریشن کے دوران ایران کے ساحلی علاقوں میں تقریباً 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ایران کی اس صلاحیت کو کمزور کرنا تھا جس کے ذریعے وہ آبدائے ہارمز میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق حالیہ 2 فوجی کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 170 کے قریب ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں میزائل ذخیرہ گاہیں، ڈرون تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام شامل ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کویتی حکام کے مطابق ان کے فضائی دفاعی نظام نے کئی میزائلوں اور ڈرونز کو بروقت تباہ کر دیا، جس کے باعث کسی بڑے نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ اگر اس پر مزید حملے کیے گئے تو وہ بھرپور جوابی کارروائی جاری رکھے گا، اور یہ بھی کہا کہ آبنائے ہارمز کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ ایران اپنی شرائط کے مطابق کرے گا، نہ کہ امریکی دباؤ کے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہارمز میں حالیہ جہازوں پر حملوں کے بعد جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایران کو سخت تنبیہ کی کہ اگر مزید کوئی کارروائی کی گئی تو امریکہ اس کا پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور جواب دے گا۔ اس کشیدگی کے اثرات عالمی معیشت پر بھی نمایاں ہونے لگے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جہاں برنٹ کروڈ تقریباً $78.8 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ WTI کروڈ کی قیمت فی بیرل $74 سے بڑھ گئی ہے۔ ایران میں قومی سوگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات جو 4 جولائی سے جاری تھیں، 9 جولائی کو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں۔